بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اس نے انسانوں کو ایک خاص فطرت کے اوپر خلق فرمایا ہے، اور انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کے اندر کمال اور سعادت کی محبت ذات کا حصہ قرار پاتی ہے. یعنی کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کو کمال کی خواہش نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کامیابی کی خواہش نہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ کمال حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یا یوں کہیے کہ امتحان کا حصہ یہی ہے کہ وہ کمال اور سعادت کو، اپنی کامیابی کو کس چیز کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. پروردگار عالم نے ذات کے اندر یہ ہنر تو دے دیا ہے کہ وہ اپنے کمال کی طرف جستجو کرے، کامیابی کی طرف جستجو کرے، لیکن اس کو امتحان کا حصہ رکھا کہ وہ کامیابی کی شناخت کیسے کرے گا، کامیابی کی معرفت کیسے حاصل کرے گا. اور اسی خاطر اس نے اپنے پہلے بشر کو ہی ایک خاص رسالت کے ساتھ ارسال فرمایا. اس نے زمین کے اوپر کبھی گمراہی سے آغاز نہیں کیا، زمین پر آغاز ہی ہدایت کے ذریعے سے ہوا، اور اس ہدایت کا کام یہ تھا کہ انسان کو یہ بتائے کہ کامیابی اور سعادت، کمال اور اس کی ترقی در حقیقت کس چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کہ مادی آثار انسان کے اوپر آتے، اس سے پہلے کہ گمراہی اور شیطنت اس کے اوپر قابض آ جاتی، پروردگار عالم کے دیے ہوئے اس پیغام کے ذریعے اس کو نظر آ جانا چاہیے تھا کہ اس کو اپنا کمال کہاں سے حاصل کرنا ہے. اور ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ خالق متعال نے نہ صرف کمال کی محبت رکھی ہے، کمال کے لیے رہنما بھیجا ہے. اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرے گا خود بخود کمال حاصل کرے گا، بہتری حاصل کرے گا، اس کی ذات میں بہتری آئے گی. اس کے اوپر جزا بھی رکھ دیا ہے. یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارا کامیابی کا راستہ اس سمت میں ہے، ہم انبیاء بھیجیں گے تاکہ تمہیں کامیابی پر پہنچائیں، اور جو اس راستے کو طے کرے گا اس طے کرنے پر علیحدہ سے جزا دی جائے گی. تو ہر طرح سے انسان کو ایک کمال پر پہنچانا، ہر طریقے سے مخلوق کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینا. لیکن بدقسمتی اس انسان کی یہ ہے کہ ان تمام کے باوجود جب اس کی بات آتی ہے کہ یہ مقابلہ کرے ان رکاوٹوں کا جو اس کی کمال کے اندر ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان شکست کھا جاتا ہے. چند نفسانی خواہشات، چند شیطانی حربے، اور پروردگار عالم کی دی ہوئی تمام تر ہدایت، اس کی دی ہوئی فطرت جو اس کو مسلسل اشارہ کروا رہی ہوتی ہے کہ اس کی کمال کس سمت میں ہے،
ہدایت کی سمت میں، یہ سب کا سب منصوبہ ناکامی کا شکار ہونے لگتا ہے جب معاملہ نفسانی خواہشات اور شیطان کے وسوسے سے مقابلے کا آئے۔ اب اسی جد و جہد کو پروردگار عالم نے پوری تاریخ بشریت کے اوپر حاکم کر دیا، وہ یہ کہ جو کمال کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی ہدایت کو حاصل کرے گا، خدا نے متعال اس کے سامنے دروازے کھول دے گا۔ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کو حاصل کرے گا خدا نے متعال 10 نیکیاں خود بخود اس کو عنایت فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شکر ادا نہیں کرے گا ان عذابی لشدید، میرا عذاب پھر انتہائی شدید ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ شاید اسی دوسرے فقرے کا نتیجہ ہے۔ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میرے شکر ادا کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر بجا لانا، یعنی ان نعمتوں کا مناسب استعمال کر لینا، کہ انسان کی زندگی کا محور یہی ہے کہ وہ ذکر کرے اور شکر کرے، تو اگر وہ شکر بجا لائے گا کامیابی نصیب ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر بھی صلاح حاصل کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی نعمتوں کو حاصل کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی نعمتوں کو حاصل کرے گا۔ لیکن اگر کفران نعمت کر دیا تو پھر عذاب بہت شدید ہے، اور عذاب کی ایک کیفیت کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا رہنما پھر اس کے درمیان سے اٹھ جائے گا۔ جب وہ خدا کا رہنما اٹھ جائے گا اب مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا، اب وہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جو اس کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں آ سکتی تھیں۔ جب تک خدا متعال کا ہادی اور رہنما اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر موجود ہے، اس ظاہری طور پر موجود ہونے کی علیحدہ برکتیں ہیں، یہ کہ پردے غیبت میں ہیں ان کی برکتیں ہیں، ظاہری طور پر ہوتے اس کی برکتیں علیحدہ ہیں۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ ظاہری طور پر جب تک وہ تشریف فرما تھے، حکمران بنی امیہ تھے، حکمران بنی عباس تھے، لیکن اسلام مسلسل ترقی کر رہا تھا، اور جس دن سے غیبت کا دور شروع ہوا اسی دن سے اسلام کے زوال اور پستی کا دور فوراً شروع ہو گیا۔ جو ظاہری ترقی ہو رہی تھی وہ ظاہری ترقی ہونا بھی ختم ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ زندگی میں ان کے ظاہری طور پر موجود ہونے پر بھی پروردگار عالم نے کچھ انعامات رکھے ہوئے تھے کہ جب وہ پردے غیبت میں گئے تو ان انعامات سے یہ تمام انسانیت محروم ہو گئی۔ اب یہ جو عشر مجالس منعقد کی گئی ہے، اس میں بھی ہم نے ایک ہدف تجویز کیا اپنے لیے، اور پورے 10 مجالس کے اندر کوشش ہوگی کہ اس ہدف کو حاصل کیا جائے، اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔ جیسے کہ ہم نے مقرر اشارہ کیا وہ یہ کہ مجالس میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ایک خاص جہت کو حاصل کر سکیں، عمل کے لیے ایک سمت حاصل کر سکیں، اور اس سمت کی طرف پیغام، تمام تر پیغام اس سمت کی طرف لے جانے کے لیے ہو۔ تو اس 10 دن کے لیے بھی ہم نے ایک جہت کا انتخاب کیا ہے، ایک سمت کا انتخاب کیا، جس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس عشر مجالس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انتظار اور غیبت کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں، انتظار اور غیبت کے قوانین کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب تشریف لائیں گے تب کیا ہوگا۔ یعنی 2 چیپٹرز بنیادی طور پر ہم اس عشر مجالس کے اندر مورد بحث قرار دیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اور آپ ایک انتظار کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس انتظار کے مرحلے کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آیا پروردگار عالم نے پہلے بھی کبھی کسی قوم کو انتظار کے مرحلے سے گزارا ہے یا نہیں گزارا؟ اگر خدا متعال نے پہلے قوموں کو انتظار کے مرحلے سے گزارا تو ان کی کامیابی اور ناکامی میں کن عوامل نے کردار ادا کیا؟ اگر پہلے کچھ قومیں انتظار سے گزری ہیں تو یا وہ انتظار سے گزرنے والی قومیں کامیاب ہوئی ہیں یا وہ انتظار سے گزرنے والی قومیں ناکام ہوئی ہیں۔ کن عوامل کے تحت کامیاب ہوئی ہیں، کن عوامل کے تحت ناکام ہوئی ہیں، ان کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی اس انتظار کے مرحلے میں کس طریقے سے قرار پائے گی۔ ایک اور جو دوسرا ٹاپک اس عشرے کے لیے رہے گا وہ یہ کہ روایات کے اندر آخر الزماں کے حوالات بہت زیادہ بیان کیے گئے، یعنی ہماری روایات کے اندر جہاں فقہ کی تشریح ہے، احکام دینی کی تشریح ہے، ہماری روایات کے اندر جہاں عقائد کی تشریح ہے، ہماری روایات میں جہاں سابقہ تاریخ کو بیان کیا گیا ہے وہاں لاحقہ مستقبل کو بھی تو بیان کیا گیا ہے۔ بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے کہ آنے والا دور کس قسم کا دور ہوگا،
اور اس میں بار بار اشارہ کیا گیا ہے اشراط الساعہ یا آخر الزمان کی طرف۔ اشراط الساعہ یعنی وقت پہنچنے کا لمحہ، ایک خاص وقت پہنچنے کا، ایک خاص تبدیلی کے پہنچنے کا لمحہ، تو بیان کیا گیا اشراط الساعہ میں کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری تعبیر اس کی لی جاتی ہے آخر الزمان، آخر الزمان میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد روایات کے ایک اور حصے نے یہ بیان کیا ہے کہ جب امام تشریف لے آئیں گے تب کیا ہوگا، وہ بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اچھا، ان تینوں حصوں کے اندر چاہے وہ ماضی کی تاریخ ہو، چاہے وہ اشراط الساعہ ہو، آخر الزمان کے لمحات ہوں، چاہے وہ امام کے تشریف آنے کے بعد ہوں، ان تینوں حصوں کے اندر شیعہ اور سنی دونوں مشترک ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس ماضی کی تاریخ بیان ہوئی ہے تو اہل سنت کے پاس بھی ماضی کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ اگر ہمارے پاس اشراط الساعہ آخر الزمان کی روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں تو ان کے پاس بھی انتہائی کثیر تعداد میں اشراط الساعہ اور آخر الزمان کی روایت موجود ہیں۔ اگر ہمارے پاس موجود ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، ان کے پاس بھی موجود ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا عمل انجام پائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ہمارا کام کیا ہوگا، مجھے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ تاریخ میں جن قوموں نے انتظار کیا، ان قوموں میں سے کن قوموں نے کیوں کامیابی حاصل کی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل کرنی ہے۔ جن قوموں نے انتظار کیا اگر نعوذ باللہ ناکام ہوئی تو کیوں ناکام ہوئی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نعوذ باللہ ہماری ناکامی کس چیز میں ہوگی اگر ہم اس میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ہم دیکھیں آخر الزمان کو۔ آخر الزمان کی روایتوں کے اندر اکثر روایتیں برے لوگوں کے حالات بیان کر رہی ہیں۔ آخر الزمان کی روایتوں میں اکثر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ بیان ہوئی ہیں کہ اس زمانے کی برائی کیا ہوگی۔ تو چلو یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر اس زمانے کی برائی یہ ہوگی تو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، روایتوں نے بیان کر دیا، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری تیاری کس قسم کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو اس پورے اشرے کا مقصد یہ ہوگا کہ ماضی کی تاریخ اور مستقبل کے حالات کو دیکھتے ہوئے امام برحق کے ظہور کے لیے آبان و انصار کو تیار کرنا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ایک اعتبار سے یہ کام مشکل کام ہے، اور وہ یہ کہ ہم چاہیں گے کہ یہ کام کسی حد تک علمی حوالے سے انجام پائے، یعنی ہم صرف واعظ کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات میں سے جو اچھا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی نماز پڑھنا اچھا ہے، نماز پڑھو۔ یہ سادہ طریقہ کار ہے، بہت مؤثر ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے ذرا یہ دکھا دیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، کہ پتہ چل جائے کہ تاریخ میں جن قوموں نے اس انتظار کو نہیں گزارا یا انتظار کو برے طریقے سے گزارا، ان قوموں کے ساتھ تاریخ کے اندر کیا ہوا ہے، تو ہمیں اپنا کردار اس کے اندر اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اب اس قانون بنانے کی صورت میں میں چند مراحل کو گزاروں گا۔ پہلے چند نظریاتی مباحث ہوں گے جو ہمیں طے کرنے پڑیں گے، ان نظریاتی مباحث کو ہوتے ہوئے پھر میں انتظار کی گزشتہ تجربوں کی طرف اشارہ کروں گا، اور انتظار کی گزشتہ تجربوں کی روشنی میں مختصر سا ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب ہماری ذمہ داریاں خلاصے میں کیا بنیں گی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ان سب باتوں کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ پہلے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیا کوئی قانون ہے معنویت کے اندر۔ یعنی اگر میں آپ سے کہوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم نے انتظار کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم نے انتظار کیا، اور ختمی مرتبت کے زمانے میں کچھ قومیں انتظار کر رہی تھیں، ان قوموں کے ساتھ یہ ہوا، تو پہلی بات تو مجھے یہ ثابت کرنی پڑے گی کہ کوئی قانون ہے جو حکومت کر رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہمارے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو، ہمارے ساتھ ممکن ہے کچھ اور ہو جائے۔ تو پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا پوری تاریخ بشریت کچھ قوانین کے ساتھ چل رہی ہے، یا ان کے نہیں ہر قوم کے ساتھ علیحدہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، کسی قوم کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری قوم کے ساتھ، ہماری نسل کے ساتھ، ہماری اس امت کے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ تو پہلے تو اس بات کے اوپر غور کر لیجئے کہ آیا قوانین معنویات کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔
تو اس پہ ہماری عرض یہ ہے کہ مادی دنیا کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ مادی دنیا کو ہم اور آپ 100% قوانین کے تحت پاتے ہیں۔ مادی دنیا کے اندر کوئی چیز بغیر قانون کے نہیں ہے، لہذا قانون کی پیچیدگی اتنی زیادہ ہے کہ مادی دنیا کا جائزہ لینے والوں نے خلاؤں کے اندر شٹل بھیج دیے، اور وہ شٹل اتنی ایکوریسی سے جاتے ہیں کہ اگر سیکنڈ کے کسی 1000ویں حصے میں بھی کوئی غلطی کر دیں تو تباہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے قانون اتنے پیچیدہ اور قانون اتنے دقیق قانون ہیں کہ اگر 1000ویں حصے کی بھی بات کی جائے تو اللہ کا قانون وہاں پر نافذ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے سورج کہاں پر ہوگا، اور آپ کو کوئی ایک بات کہے کہ 1 کروڑ سال کے بعد بتاؤ سورج کہاں پر ہوگا، تو آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قانون اتنا دقیق ہے، اتنا باریک اور اتنا معین ہے کہ آپ 1 کروڑ سال کے بعد کے بھی تمام سورج گرہن چاند گرہن بتا دیں گے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر مادیات کے اندر قوانین اتنے شدید ہیں، سوال یہ ہے کیا معنویات کا کوئی قانون نہیں ہے؟ مادیات کے اندر جو قوانین ہیں ان کو جاننے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز ان قوانین کو جاننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ تصور فرمائیے پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے علم کے ذریعے سے، یعنی اگر آپ فزکس کا علم حاصل کرتے ہیں، کیمسٹری کا علم حاصل کرتے ہیں، میڈیسن کا علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب در حقیقت ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش ہے جو اس دنیا کے اوپر حاکم ہے۔ تو ان قوانین کو سمجھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ 2 صلاحیتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں قوانین کو سمجھنے کے نتیجے میں۔ یعنی آج سے 5000 سال پہلے کے انسان کو سوچئے، اگر ہمارے گمان کے مطابق وہ جاہل تھا، مجھے اس بارے میں بہت شک ہے کہ پہلے کا انسان اتنا جاہل ہو جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پہلے کا انسان شاید زیادہ علم رکھتا تھا، لیکن اس کی علم کی نوعیت کسی اور قسم کی تھی، جس کے اوپر بہت سارے ثبوت اقامے جو ہیں وہ شواہد اقامے کیے جا سکتے ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں پہلے زمانے کا انسان جاہل تھا اور آج کا زمانے کا انسان مادی علوم رکھتا ہے، تو اس کو مادی علوم رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ 2 بڑے فائدے ہوئے مادی علوم رکھنے کے نتیجے میں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم وسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر پائے۔ مثلا 2000 سال پہلے پانی کو اتنا اچھا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا جتنا آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2000 سال پہلے ممکن ہے میڈیسنز کو اتنی اچھی طرح استعمال نہیں کیا جا رہا تھا جتنا آج استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس وقت تیل کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ پیٹرول بھی کوئی چیز ہے، آج دنیا جانتی ہے، اس کو استعمال کر رہی ہے۔ بس پہلی چیز جو ہمیں قوانین حاصل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم وسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں قوانین پتہ ہوں تو ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے آج سے 1000 سال پہلے انسان کو نہیں معلوم تھا موسم کیسے بنتے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا بارش کیسے برستی ہے، وہ نہیں بتا سکتے تھے کس وقت بارش برسے گی۔ آج مثال کے طور پر انسان کے پاس مادی علوم آ گئے تو وہ موسم کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتا ہے، ممکن ہے 1 مہینے کے بارے میں بتا دے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ 5 دن اور 6 دن کی خبریں تو آپ کو ہر جگہ کے اوپر دستیاب ہو جائیں گی، اس کے اندر فرق بھی آتا ہے۔ تو 2 مفید کام ہو جاتے ہیں اگر آپ اور میں قوانین جانتے ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم وسائل کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر پیشن گوئی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پر ہے، اگر ہم مادی قوانین کو جانتے ہیں تو یہ 2 طاقتیں ملتی ہیں، اگر مانوی قوانین کو جان لیں تب کیا ہوگا؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مانوی قوانین مادی قوانین سے زیادہ مضبوطی سے حاکم ہیں، وہ ان مادی قوانین کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مادی قوانین کے تحت آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ جلائے گی، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کے اندر کوئی انکار نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ آگ ہو اور نہ جلائے تو آپ بچنے کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آگ ضرور جلائے گی، آگ ہوئی تو جلائے گی۔ آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ پہن لیں کہ آپ کے اوپر آگ کا اثر نہ ہو، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آگ ہو اور نہ جلائے، آگ تو جلائے گی۔ لیکن اگر مانوی قانون بیچ میں آ جائے تو یا نارو کونی بردن و سلامہ ہو جاتا ہے۔ مانوی قانون بیچ میں آیا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی نصرت پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ کسی غیر خدا سے نصرت نہیں لیتا، تو خدا متعال اپنے مادی قوانین کے اندر ایکسیپشن بنا دیتا ہے، کہتا ہے اس موقع پر آگ نہیں جلائے گی۔
معنوی قانون اتنی مضبوطی سے حکم کرتا ہے کہ مادی قوانین کو کہیں سے کہیں اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اب اس کی دسیوں مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مثلا اس میں ایک اور عجیب پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کسی امام کے زمانے میں کسی عیسائی پادری نے یہ لوگوں کو معجزہ دکھانا شروع کر دیا کہ وہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا تھا تو بارش برس جاتی تھی۔ وہ لوگوں کو چیلنج کرتا تھا مسلمانوں کو، کیا ہے مسلمانوں اگر تم لوگوں کے پاس کچھ ہے تو تم دعا مانگو۔ وہ دعا مانگتے تھے، نہیں برستی تھی، اور وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ امام علی مقام کے پاس آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ امام نے فرمایا اس کے ہاتھ میں دیکھو کسی نبی کی ہڈی موجود ہے، کسی نبی کے جسد سے یہ ہڈی اٹھا کر لایا ہے، اور اس ہڈی کی تاثیر یہ ہے کہ جب وہ آسمان کے نیچے آئے گی تو بارش برسے گی۔ اب بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک معنوی قانون ہے۔ نبی کی ہڈی کا بظاہر بارش سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن معنوی قانون ہے۔ اگر وہ معنوی قانون آ گیا تو بلا مادی سبب کے بارش برسے گی۔ یہ معنوی قوانین کی طاقت ہے۔ اب اگر ہم نے مادی قوانین کو سمجھ لیا تو ہم ہو گئے سویلائزڈ، ہمارے پاس طاقتیں غیر معمولی ہو گئی۔ ذرا تصور کیجئے اگر ہم معنوی قوانین کو سمجھنے لگے تب کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تب کیا ہوگا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو امام آ کر کر دیں گے کہ روایتوں کے مطابق جب وہ انسانوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے۔ اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ انسانوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم جیسا آدمی جو صرف ظاہر کو دیکھ پائے تو شاید اتنا کہے کہ شاید جو ڈیڈ برین سیل ہیں وہ ان کے ہاتھ پھیرنے سے زندہ ہو جائیں گے، مجھے کچھ نہیں معلوم کیا ہو سکتا ہے یہ۔ تو اس طرح سے کہ جب وہ تشریف لائیں گے اور انسانوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی اور ایک دم سے وہ علوم ظاہر ہو جائیں گے جو کبھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید یہ وہ معنوی قوانین ہیں جو زندہ ہو جائیں گے۔ بس ہمارے سوال یہاں پر تھا وہ یہ کہ گزشتہ قوموں کے آثار کو دیکھا جائے، آخر الزمان کی روایتوں کو دیکھا جائے، ما بعد ظہور کے بعد کی روایتوں کو دیکھا جائے، ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا قانون ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ قوانین ہیں، مادی قوانین سے زیادہ حاکم ہیں، مادی قوانین کو اپنے اندر شکست دے دیتے ہیں۔ سوال یہ کیا نشانی ہے ہمارے پاس کہ معنوی دنیا کے اندر بھی قوانین موجود ہیں؟ تو چند نشانیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم نے اپنی دنیا کے اندر لوگوں کے رزق میں اضافے کا طریقہ صرف پیداوار سمجھا ہے۔ ہماری دنیا کے اندر اگر یہ بات کی جائے کہ لوگوں کے رزق میں کمی ہے، ایک تو ہم لوگوں کو رزق سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری دنیا کے اندر رزق کا مطلب صرف کھانا ہے۔ ہماری دنیا میں رزق کا مطلب کھانا ہے، لہذا بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پہلے خود قتل کر دیتے ہیں پھر مانگتے ہیں۔ اگر صحیفہ سجادیہ میں یہ لکھا ہے کہ اے خدایا میرے رزق میں اضافہ کر، تو میں فوراً بینک بیلنس سوچ رہا ہوتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں نے دعا کی اسپرٹ کو خود ہی ختم کر دیا ہے۔ نہیں معلوم خدا کے نزدیک یہ رزق ہے بھی یا نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک شاید رزق کا معیار یہ مادی چیز ہو ہی نہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے ہمارے نزدیک کھانا بڑھنے کا طریقہ کار صرف پیداوار بڑھنی ہے، پروردگار کے نزدیک کیا ہے؟ یہ تو مادی قانون ہے، وہ یہ کہ آپ گندم اگائیں، گندم اگے گی، زیادہ اگائیے زیادہ اگے گی، اس سے کھانا بڑھے گا۔ پروردگار کے نزدیک کیا معیار ہے؟ جو ابھی آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے، شکران نعمت کرو گے، میں یقیناً اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے خالق کیا فرما رہا ہے؟ خالق یہ فرما رہا ہے تمہیں اپنی زندگی کے اندر وسعتیں لانی ہیں، تمہیں اپنی زندگی کے اندر آسانیاں لانی ہیں۔ اس کا طریقہ صرف پیداوار بڑھانے سے نہیں ہوگا، اس کا طریقہ کار پہلے خدا کی شناخت حاصل کرنے سے ہوگا۔ خدا کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، خود بخود تمہاری نعمتیں بڑھیں گی۔ بس یہ ایک معنوی قانون بن گیا، اس کا مادی قانون سے کوئی تعلق نہیں بنے گا۔ اب آپ تصور کیجئے ختمی مرتبت کی حیات طیبہ میں کبھی کسی غزوے پہ جانا ہوا تو اس شدت کا فقر آیا، اتنا لوگ محتاج ہو گئے کہ ایک کھجور منہ میں لے کر ذرا سا چوستے تھے اور دوسرے صحابی کے منہ میں ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ بھی ذرا سا چوس لے اور مرنے سے بچ جائے۔ اتنے شدید فقر میں زندہ رہنے والے انسانوں کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ 2 سپر پاورز کو ہرا لے رہے تھے۔
یہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ تو ہمیں خدا متعال کا وہ قانون نظر آتا ہے، فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اگر تم کسی گروہ کے مقابلے میں پہنچ جاؤ، فاثبتوا، اپنے آپ کو ثابت قدم کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے خدا متعال نے کامیابی، ناکامی، اضافے اور کمی، سعادت اور ان تمام کے لیے علیحدہ معنوی قوانین سوچے ہیں۔ ان معنوی قوانین کو مجھے اور آپ کو کشف کرنا پڑے گا تاکہ میں اور آپ یہ سمجھ سکیں اس انتظار میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور اگر ہم وہ نہیں سمجھ پائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی طرح سرگردانی کی کیفیت میں رہ پائیں گے، اور وہ جو راہ ہدایت ہمارے سامنے کھلنی چاہیے ہے، اس راہ ہدایت میں نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کمی کا شکار ہو جائیں۔ ابھی اسی پرانے قانون کو جاننے سے ایک اور ہمیں فائدہ ملنا چاہیے، وہ یہ کہ دشمن کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اصلی دشمن کون سا ہے۔ یعنی اگر پروردگار عالم نے گزشتہ قوموں کو انتظار میں مبتلا رکھا، ان کا دشمن کون سا دشمن تھا؟ اگر ہمارے ائمہ نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا، ان کے دشمن کون سے دشمن تھے؟ اور اب جب امام تشریف لائیں گے تو ان کا دشمن کون سا دشمن ہوگا؟ ایک بہت بڑا کام دشمن کو پہچاننا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ نے جب اپنی ہدایت بھیجنا شروع کی، اللہ کے نبی حضرت آدم تشریف لائے، 2 فرزند حابیل اور قابیل، ایک اس میں اللہ کا دشمن بن گیا، اللہ کی دشمنی وہیں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے تک آتے آتے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ کشتی میں بیٹھنے والے 10 سے بھی کم رہ گئے۔ اس کے بعد ختمی مرتبت کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے پھر دوبارہ دشمنوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، حامی بہت کم رہ گئے۔ آئمہ کے زمانے میں پھر دوبارہ دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی، حامی کم رہ گئے۔ اب یہ بتائیے آج دشمن کون ہے؟ اور کل جب امام تشریف لائیں گے ان کا دشمن کون ہوگا؟ اگر ہم اس دشمن کو پہچان پائیں تو ہمیں ایک اور فائدہ ملے گا کہ ہم اپنی ذات کو محفوظ کر پائیں اس دشمن کی ذات سے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے خیال میں جس طریقے سے پوری تاریخ کے اندر قوانین تھے، ہو بہو وہی قوانین اس وقت موجود ہیں، اور اس بات کی میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب بجائے یہ کہ میں اور تفصیل میں جاؤں، تھوڑا سا تاریخی پس منظر سے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ قوموں کا انتظار اب تک رہا کیا ہے۔ اب تک آیا یہ جس انتظار سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بہت زیادہ نظریاتی نہ ہوئیے گا، عملی میدان میں دیکھ لیجئے، 1150 سال ہو گئے انتظار ہوئے، 1150 سال ہو گئے انتظار کا وعدہ ہوتے ہوئے۔ پہلی بات یہ دیکھنی ہے، آیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی قوم کو انتظار کا وعدہ دیا گیا؟ اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو پھر تو ہمیں بہت منفردیت حاصل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ جو انتظار ہے یہ کیسا انتظار ہے کہ جو تاریخ بشریت میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اگر پہلے ہو چکا ہے تو پہلے کن کن موقعوں پر ہوا ہے، کچھ تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ تو چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جو مجھے اب تک اندازہ ہوا، پہلا انتظار جس کے بارے میں ہمیں قرآن کریم میں بھی نظر آتا ہے، وہ حضرت نوح کے زمانے میں ان کی قوم نے انتظار کیا۔ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے، لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے 950 سال اپنی قوم کی خدمت کی۔ طوفان نوح سے پہلے 950 سال اپنی قوم کے لیے تبلیغ کی ہے۔ اس قوم نے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت نوح کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح کو کبھی بھی بہت بڑی کامیابی نصیب نہیں ہوئی کہ پورا معاشرہ ان کا ساتھ ہو گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، اکثر لوگ ان کے مخالف رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس ذکر موجود ہے کہ حضرت نوح نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے پاک پروردگار، اگر اس قوم کو باقی چھوڑا تو اس میں سوائے فاسقوں فاجروں کے کوئی پیدا نہیں ہوگا، لہذا تو اس قوم کو نابود کر دے۔ یہ حضرت نوح کی دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، بد دعا کہ اے پروردگار اس قوم کو نابود کر دے، چونکہ اب اگر اس قوم کے اندر نسل جاری بھی رہی تو سوائے فاسقوں فاجروں کے کچھ پیدا نہیں ہوں گے۔ یہاں سے ایک انتظار شروع ہو گیا۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح سے وعدہ کیا کہ اے نوح، اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن پہلے حجت تمام ہوگی۔ اب حجت تمام ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت نوح کو تبلیغات کرنی ہے، اپنی قوم کو سمجھانا ہے، اور جو مومنین ہیں ان کو ایک دلاسا دینا ہے
ان کو ایک تسلی دینی ہے کہ اے گروہ مومنین تم انتظار کرو، مخالفین کے اوپر عذاب ہوگا۔ سوال یہ ہے، یہ جو تقریباً پہلا انتظار ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں، یہ انتظار کتنے سال چلا؟ اندازہ یوں ہوتا ہے، ایک روایت آپ نے بہت سنی ہوگی، میں کوشش یہ کروں گا جو پہلے سے بہت کچھ سنا ہوا ہے اس کی روشنی میں کچھ قوانین حاصل کیے جائیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہے کہ حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اے نوح کھجور کی گٹھلیاں بو دو، اس سے درخت نکلیں گے، درختوں سے جو کھجور حاصل ہوگی، جب کھجور ملے گی تب تمہاری قوم کو عذاب کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح نے گٹھلیاں بو دی، درخت نکلے اور کھجور آ گئی، اور حضرت نوح نے کہا کہ اے پروردگار کیا اب عذاب کا وقت آ گیا؟ خالق متعال نے فرمایا کہ نہیں، ابھی اتمام حجت میں وقت باقی ہے۔ یہ جو کھجور آئی ہے اس کی گٹھلیاں دوبارہ بو، دوبارہ درخت نکلیں گے، جب درخت نکلیں گے ان میں کھجور آئے گا تب قوم کو عذاب کیا جائے گا۔ جیسے ہی خالق متعال کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ابھی صبر کرو، ان گروہ مومنین کی تعداد کم ہو گئی۔ کہا اے نوح نعوذ باللہ، آیا تم نے اسی لیے ہم سے کہا تھا؟ گروہ مومنین کی تعداد کم ہو گئی، تعداد اور مختصر ہوئی۔ حضرت نوح اللہ کے بندے راضی میں رضائے خدا، انہوں نے گٹھلیوں کو دوبارہ بو دیا، 3 دفعہ یہی کام ہوا۔ اندازاً کتنا سال لگا ہوگا؟ کم و بیش تخمینہ لگاتے ہیں کہ شاید 250 سے 300 سال اس مرحلے میں گزرا ہے۔ مومنین کی تعداد کتنی رہی؟ تو طوفان نوح کے وقت کشتی میں بیٹھنے والے مومنین کی تعداد انگو شمار بھی نہیں تھی، یعنی 10 سے کم تھی۔ پہلا انتظار جو تاریخ بشریت نے ہماری آنکھوں کے سامنے کم سے کم واضح ہوتا ہے وہ یہ انتظار گزارا ہے۔ اس انتظار کے اندر یہ فیصلہ کرتے چلی جائیے کہ یہ کامیاب ہوئے امتحان ہونے والے یا نعوذ باللہ کامیابی کے تناسب انتہائی کم رہا۔ تو واضح طور پر کامیابی کا تناسب انتہائی کم ہے۔ بھئی کہ صرف یہاں پر ایک کام کرنا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ صبر کرنا تھا، استقامت دکھانی تھی۔ صرف اتنے سے کام پر، اتنا سا ہم ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں، اتنا سا کام کرنا تھا کہ دشمنوں کے طنز کے مقابلے میں، دشمنوں کے استہزاء کے مقابلے میں کہ کہاں گیا وہ عذاب جس کے تمہارے نبی وعدہ کر رہے تھے، اب لاؤ وہ عذاب جس کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کر دو، اس طنز کا مقابلہ کرنا تھا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگوش شمار سے کم رہ گئے لوگ۔ شیطان کا حربہ یہاں پر کیا تھا؟ شیطان کا حربہ بس اتنا تھا کہ لوگوں کو نا امید کرے، لوگوں کو نا امید کرے۔ کہا یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نعوذ باللہ یہ جھوٹا وعدہ ہے، تم اس وعدے کے اندر نہیں آؤ۔ مومنین کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے وعدے پر انحصار کیا، کہا نہیں ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے، اگر اس نے وعدہ کیا ہے پورا ہوگا۔ کہا پھر یہ تاخیر کیوں ہے؟ کہا یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ ایک امتحان ہمیں نظر آتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، یہ امتحان اس قوم نے دیا ہے، کتنے عرصے پہلے دیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت اچھا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ امتحان 6000 سال پہلے تھا، شاید یہ امتحان 6000 سال پہلے تھا، چونکہ حضرت ابراہیم یقیناً 4000 سال پہلے تھے۔ اس سے کچھ عرصے پہلے اس میں مختلف روایات ہیں، غیر مستند یعنی غیر قطعی روایات کے مطابق 6000 سال پہلے تھا یہ امتحان۔ اب آئیے دوسرے امتحان کی طرف، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دوسرا امتحان جو کم سے کم ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے عظیم الشان نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، لیکن اس دور میں کوئی امتحان گزرا ہو انتظار کی کیفیت میں، کم سے کم میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں امت کا انتظار کے حوالے سے کوئی امتحان گزرا ہو۔ ہاں پھر جو انتظار فوری طور پر نظر آتا ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ قوم بنی اسرائیل، مختصر سی تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، میں چند جملے اس پہ عرض کرتا چلوں۔ حضرت یوسف مصر لائے گئے، مصر میں عزیز مصر کے ساتھ رہے، اپنے بھائیوں کو وہیں پر بلا لیا۔ اس قوم کو کہتے تھے قوم بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ قوم بنی اسرائیل مصر کے اندر رہنے لگی، اور چونکہ ان کے لیڈر حضرت یوسف بڑے مقام پر تھے تو قوم نے ترقی بہت کی۔
بہت ترقی کی، یہاں تک کہ چند سو سال میں فرعون کی حکومت تبدیل ہو گئی، اس عزیز مصر کی حکومت تبدیل ہو گئی، فرعونوں کی حکومت آ گئی۔ یہ جو فرعونوں کی حکومت آئی، انہوں نے باہر سے آنے والے بنی اسرائیل کو، چونکہ وہ فلسطین سے آئے تھے، فورنرز کہا یہ غیر ملکی ہیں، یہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے آئے ہیں، ان کو زمین کے اندر ظلم کا نشانہ بنایا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی مصیبت کا دور شروع ہو گیا۔ فرعونوں کی بادشاہت جہاں سے شروع ہوئی، وہاں سے قومی بنی اسرائیل کی مصیبت کا دور شروع ہوا۔ احتمال قوی یہ ہے کہ حضرت یوسف سے لے کر فرعونوں کی حکومت آنے تک تقریباً 400 سے 500 سال کا وقت لگا ہے۔ 400-500 سال یہ قوم بالکل سکون سے رہی ہے۔ اس کے بعد مصیبتیں شروع ہو گئی۔ اب جو مصیبتیں شروع ہوئیں تو تقریباً 400 سال پھر مصیبتوں میں کٹے ہیں، اور یہ کس کے دور میں کٹے ہیں؟ فرعونوں کے دور میں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ تاریخ بشریت کا دوسرا امتحانی حصہ ہے کہ جس میں ایک قوم کو انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو انتظار کس بات کا کرنا ہے؟ کہا گیا کہ ایک نبی آئیں گے جو تمہیں نجات دے دیں گے، تمہیں اس نبی کی آمد کا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو تمہیں ارض موعود پر پہنچا دیں گے۔ ارض موعود کیا ہے؟ یہ قوم بنی اسرائیل فلسطین سے اٹھ کر مصر آئے تھے، کہا وہ جو نبی آئیں گے وہ تمہیں ارض موعود پر لے جائیں گے، یعنی دوبارہ فلسطین لے جائیں گے، تمہیں اس نبی کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ قوم بنی اسرائیل نے بہت انتظار کیا اور بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ یہ جو فرعون تھا بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور بچیوں کو کنیز بنا لیتا تھا، عورتوں کو کنیز بناتا تھا۔ اس امتحان سے گزرنے کے بعد متعدد معجزات کے نتیجے میں، جن کو کہیں اشارہ کرتے ہوئے چلیں گے، حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ خالق متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، لیکن کیا قوم امتحان میں کامیاب ہو گئی؟ آیا قوم بنی اسرائیل اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے؟ متعدد جگہ نظر آتا ہے یہ قوم ناکام ہوتی چلی گئی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ آئے، پہلا اعتراض تو حضرت موسیٰ پہ یہ کیا کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد مصیبتیں کم نہیں ہوئی ہیں، پہلا اعتراض۔ جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے، پانی کے سامنے پہنچے تو حضرت موسیٰ پہ اعتراض کیا کہ اے موسیٰ، تم نے غلط حکمت عملی استعمال کیا اور ہمیں دشمن کے ہاتھوں پھنسا دیا۔ حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر 12 راستے نکلے اور کہا اس میں سے گزرو، کہا ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے، اگر یہاں سے گزر گئے تو پانی ہمیں کھا جائے گا۔ بڑی مشکل سے دوسرے کنارے پر پہنچے، حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، 40 دن لگے تو گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ اس مصیبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر نجات دلائی، پھر کہا اس قوم عمالقہ سے لڑو، کہا اس قوم سے ہم نہیں لڑیں گے، تم اور تمہارا خدا لڑے۔ یہ قوم بنی اسرائیل بری طرح اپنے مشن کے اندر ناکام ہو گئی۔ اس ناکامی کے نتیجے میں خداوند متعال نے اس کو عذاب کر دیا، اور عذاب جو کیا تو یہ کہا کہ تم ساری زندگی زمین کے اوپر مارے مارے پھرتے رہو گے، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ البتہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیتوں میں یہ لکھا کہ آخری زمانے میں ہم تمہیں جمع کر دیں گے۔ جئنا بکم لفیفا، اے قوم بنی اسرائیل، آخری زمانے میں ہم تمہیں ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ اب جو میں مسلسل کام کروں گا آج سے لے کر آخری دن تک، وہ یہ کہ مسلسل ہم اشاروں میں یا وضاحت کے ساتھ یہ بات دیکھیں گے، یہ قوم بنی اسرائیل کا جمع ہونا کہیں یہ وہ آخری جمع ہونا تو نہیں ہے۔ قوم وہی بنی اسرائیل ہے، یہ قوم وہی یہود ہے، اس کے اوپر مزید غور کریں گے۔ یہ 2 امتحان ہو گئے تاریخ بشریت کے، جن کو ہم قرآن کریم کے اندر ڈاکومنٹڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا امتحان دیکھیے، ختمی مرتبت کی آمد سے پہلے قوم یہود اور قوم عیسائیت دونوں نبی اکرم کی آمد کے منتظر تھے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ دونوں عربوں کو کہا کرتے تھے کہ اے عربوں، ہمارا سردار آنے والا ہے، اور جب ہمارا سردار آئے گا ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے۔ سوال یہ ہے کتنے عرصے یہ انتظار رہا؟ اب انتظار لگ بھگ 600 سال رہا ہے۔ اب انتظار 600 سال رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی اکرم کی ولادت اور ان کے اعلان بعثت تک 600 سال کا وقت لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو انتظار چند سو سال تھا، وہ چند سو سال بڑھتے بڑھتے بہرحال نبی اکرم کے زمانے پر 600 سال میں تبدیل ہو گیا۔ یہ انتظار کس قوم کا تھا؟ یہ انتظار قوم یہود اور قوم عیسائیت کا تھا۔ کیا یہ 2 قومیں کامیاب ہو گئیں اس انتظار کے اندر؟
تو نبی اکرم تشریف لائے اور جو سب سے زیادہ دشمنی قرآن کریم فرماتا ہے نبی کے لیے دکھائی، وہ قوم یہود نے دکھائی، اور اس قوم یہود نے جو کچھ نبی اکرم کی مخالفت میں کر سکتے تھے کر کے دکھا دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ نبی اکرم کی وفات اس زہر کے نتیجے میں تھی جو ایک یہودی عورت نے، یہودن عورت نے نبی اکرم کو دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ 3 امتحان ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں تاریخ بشریت کے اندر، اور ان تینوں امتحانوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ چوتھا امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں؟ یہ سنت الہی نظر آتی ہے ہمیں، یعنی ہمیں کم سے کم یوں نظر آتا ہے کہ قوموں کو انتظار میں رکھنا، ایک منجی اور ایک نجات دینے والے کے انتظار میں قوموں کو رکھ کر امتحان لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی اجتماعی سنت ہے، یہ مسلسل سنت الہی ہے۔ یہ تینوں واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ تینوں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آیا اس چوتھے انتظار پر اشارات ہیں ہمارے پاس صراحت کے ساتھ، تو چند روایتوں کو آپ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اہل سنت ہوں یا شیعہ، دونوں کی روایتوں کے اندر دیکھ لیجئے اور پوچھ لیجئے انتظار کا لفظ عبادت کے طور پر آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ تو آپ نے اور میں نے تو بچپن سے سنا ہے انتظار الفرج افضل العبادہ، مدد کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ اس کے بعد روایتوں میں جا کر دیکھیے آیا انتظار کے ذریعے سے امتحان کا تصور شیعہ اور سنی دونوں کی روایتوں میں ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلسل آپ دیکھیں گے کہ یہ تصور موجود ہے، اور ہم اس کی تفصیلات بعد میں عرض کریں گے کہ کتنا یہ تصور اسلامی معاشرے کے اندر رائج تصور تھا، کتنا لوگ اس کے ماننے والے تھے۔ آج بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کوئی سنی فرقہ شیعہ فرقہ ایسا نہیں ہے، دنیا اسلام کی 2 بڑی برانچز اگر سنی اور شیعہ کو قرار دیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ ایک 12ویں امام نے اس دنیا کے اندر تشریف لانا ہے اور ان کے ذریعے سے زمین صلاح اور اپنے کمال کو حاصل کر لے گی۔ سب جانتے ہیں اس بات کو، سب معتقد ہیں۔ میں عرض کیا کہ حتیٰ وہ فرقے جن کے بارے میں ہمیں شاید یوں لگے کہ شاید شیعوں کی دشمنی میں بہت زیادہ ہوں گے، مثال کے طور پر کوئی سوچے فرقہ وہابیت شاید معتقد نہیں ہوگا، 100% معتقد ہے، خود فتویٰ دیتے ہیں کہ کافر ہوگا وہ شخص جو ان کے وجود کا انکار کرے، ان کے آنے کا انکار کرے گا۔ پوری دنیا اس واقعے کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے رکھتی ہے۔ اب جو میں نے جملہ بڑھا دیا آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرتا چلوں، دین عیسائیت کے اندر جا کر دیکھیے آیا نجات دینے والے کے منتظر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی واپسی کے 100% انتظار کرنے والے، روایات میں ان کے موجود ہے، ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ قوم یہود سے بارے پوچھ لیجئے، وہ قوم یہود جس نے اللہ کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ بھی منتظر کہہ رہی ہے اپنے آپ کو کہ ہم بھی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے ادیان و مذاہب کو دیکھ لیجئے، ہندوازم میں دیکھیے، بدھ مت کے اندر دیکھیے، حتیٰ علاقائی ثقافتوں کے اندر جا کر دیکھیے جن کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو سب کسی آنے والے کے منتظر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ چوتھا امتحان نہیں ہے خدا نے متعال کا؟ ان 3 امتحانوں کو جن کو ہم چند ہزار سال کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں، ان کے 3 کے تسلسل میں دیکھیں تو مجھے بالکل واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ چوتھا امتحان ہے جس سے یہ انسانیت اس وقت گزر رہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں ماننے والے اور توجہ دینے والے کم کیوں ہیں، تو میں آپ سے سوال کروں گا اب تک کے 3 امتحانوں میں آخر وقت تک باقی رہنے والے کتنے تھے؟ اب تک کے 3 امتحانوں میں کیا ہوا تھا؟ اب یہ بار بار میں آپ کی خدمت میں کل سے ریفرنس دوں گا ان 3 امتحانوں کا، اور ان کے ذریعے سے ہم 4 قوانین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی عرض ہوگی۔ تو ہمارے عشرے کا جو لب لباب ہے وہ پہلے 5 مجالس میں یا شاید 1-2 کا اضافہ کرنا پڑے، حسب ضرورت کمی شاید کرنی پڑے، وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ ان 4 انتظاروں کی روشنی میں ہم کیا قوانین حاصل کر سکتے ہیں۔ 3 انتظار گزشتہ اور یہ جو چوتھا جس پہ ہم مبتلا، اگر اس میں کچھ قانون رہے ہیں اس میں بھی قانون رہیں گے، اگر اس سے ہم کچھ سبق دیکھتے ہیں۔ اب ایک اور جملہ سوچئے، ختمی مرتبت کا یہ جملہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے۔ فرمایا جو کچھ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ ہوگا، اگر وہ ایک سوراخ میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہوگے۔
جو کچھ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ سوراخ میں داخل ہوئے، تم بھی داخل ہوگے۔ اب میں ختمی مرتبہ سے پوچھ سکتا ہوں مولا کیا مطلب جغرافیائی اعتبار سے ہے؟ ظاہر ہے جغرافیائی اعتبار سے مطلب نہیں ہے۔ قوم بنی اسرائیل فلسطین سے اٹھی تھی، مصر گئی تھی۔ امت اسلامیہ کسی فلسطین سے اٹھ کر مصر نہیں گئی ہے۔ بس کیا مطلب ہے اگر وہ ایک سوراخ میں داخل ہوئے تھے تم بھی داخل ہو، یعنی جس امتحان سے قوم بنی اسرائیل گزرے تھے اس امتحان سے تم بھی گزرو گے۔ جو کچھ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ جس امتحان سے وہ گزرے تھے اس امتحان سے تم گزرو گے۔ صرف دیکھنا یہ ہوگا کہیں تم بھی اسی نتیجے پر نہ پہنچ جانا جس پر قوم بنی اسرائیل پہنچ گئے تھے۔ تو اب ذرا یہ دیکھیے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کون کون سے وہ سوراخ تھے جن سے وہ گزرے تھے۔ اب آپ کے سامنے بہت واضح ہے، کیا قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی سختیاں تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی سختیاں ہیں؟ اس کا مطلب ہے مولا کو یہ جملہ کہنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ کیا قوم بنی اسرائیل سامری کے جادو کے سامنے ڈھیر نہیں ہو گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سامری کا جادوگر بھی آئے گا۔ کیا قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے نہیں کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا لڑ لیں، ہم نہیں لڑ سکتے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ یہ جملہ بھی کہنے والے ہیں۔ اب ایک اور مشکل یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم سامری کے جادوگر کا شکار ہو چکے ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر 30 دن کے لیے جانا ضروری ہے دوسری قوموں میں بھی 30 دن کے لیے ہو؟ یعنی کہ یہ کوئی قانون ہو کہ اللہ کا ہادی کچھ وقت کے لیے نظروں سے غائب ہوگا اور اس کے بعد اپنی قوم کا جائزہ لے گا کہ اب اس میں بچا کیا ہے، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں، اب ذرا ایک اور جملہ دیکھیے گا، حضرت موسیٰ واپس آئے، قوم بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی میں دیکھا تو کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ حضرت موسیٰ نے کروایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی تھی ان کو انہی کے اعزہ کے ہاتھوں قتل کروا دیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، روایت بھی نہیں ہے یہ۔ نبی اکرم نے فرمایا جس سوراخ سے بنی اسرائیل گزرے تھے تمہیں بھی اسی سوراخ سے گزرنا ہوگا۔ ان کو میں کہتا ہوں یہ قوانین ہیں غیبت کے، ان کو میں عرض کر رہا ہوں یہ انتظار کے قوانین ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ان قوانین کے اوپر ایک دفعہ پھر اس انداز میں نظر ڈالنی ہوگی تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ ہماری تیاری کا معیار کیا ہوگا، ہماری تیاری کا انداز کیا انداز ہونا چاہیے۔ کون سا وہ دشمن ہے جو گزشتہ زمانوں میں انتظار کو مخل کر رہا تھا، انتظار میں تاخیر کا سبب بن رہا تھا، اور کون سے وہ عوامل ہیں جو اس دور میں تاخیر میں کمی کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قومی بنی اسرائیل کا انتظار اس سے زیادہ تھا لیکن انہوں نے ایک عمل ایسا انجام دیا جس کے نتیجے میں انتظار کم ہو گیا۔ ہم وہ عمل کیوں نہیں انجام دے سکتے جس کے نتیجے میں ہمارے انتظار کے لمحات کچھ کمی کا حاصل کر پائیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ ان تمام کا جائزہ لینے سے یہ تمام مسائل ہمارے سامنے واضح اور آشکار ہوں گے۔ کم سے کم ایک بات 100% یقینی ہے، قوم بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ جب کہ ولادت نہیں ہوئی تھی، قوم بنی اسرائیل میں مرد، عورت اور بچے اگر مصیبت میں پڑتے تھے تو حضرت موسیٰ کو آواز دیا کرتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ آنے والے کا نام موسیٰ ہے، جب مصیبت میں پڑتے تھے اپنے اس ماننے والے کا نام لیا کرتے تھے۔ لہذا قوم بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جہاں مصیبت میں آتے تھے، اور آپ کو واقعہ یاد ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے ماننے والے کی مدد کرنے کے لیے دشمن کو مکہ مارا، حتیٰ اس ماننے والے کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ کا نام لیا تھا کیونکہ ان کی بچپنے سے عادت تھی کہ یہ اپنے منجی کا نام لے کر اپنے دلوں کو گرم کیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ کوئی ہے جو مدد کرنے آئے گا۔ میں آپ سے بس یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ جانتے تھے کہ ان کا مدد کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس کا نام لیا کرتے تھے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدد کرنے والا زندہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو آواز دیں گے یہ مدد کرنے والے کے کانوں میں نہیں پہنچے گی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اگر کہیں گے یا ابا صالح ان کے کانوں میں پہنچے گی۔
وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مدد کرنے والے کو پکاریں گے بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر مدد کرنے والے کو پکاریں گے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ قوم پکارتی تھی تو ہماری اس پکار کو کس نے روکا ہے؟ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو پکارنے کا وسیلہ دے دیا ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو پکارنے کے لیے عزاداری کے یہ آنسو دے دیے ہیں۔ اس زیارت ناہیہ کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جد امجد، صبح و شام آپ کے غم میں گریا کرتا ہوں۔ لہذا کسی عارف سے پوچھا کہ اگر مولا کی زیارت کرنی ہے تو کیا کیا جائے؟ اس عارف نے کہا صبح شام سید الشہداء کے اوپر گریا کرو، تاکہ امام سے ملاقات کا کوئی امکان بن جائے۔ اپنے اس عشرے کے آغاز پر میں چاہوں گا اپنے امام کے حضور ان کی جدہ طاہرہ کا مرثیہ کروں۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جنہوں نے ان بیوی کے غم میں گریہ نہ کیا ہو۔ روایتیں موجود ہیں جب ائمہ طاہرین کے سامنے ان کی جدہ طاہرہ کا مرثیہ پڑھا جاتا تھا تو اتنا گریہ فرماتے تھے کہ زمین تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ گریہ واقع تھا، یہ گریہ ان مصائب کے اوپر تھا جو ان بی بی طاہرہ کے اوپر ٹوٹ رہے تھے۔ ورنہ کوئی خود اپنے دل سے پوچھے، وہ جس کے گھروں کے اوپر فرشتوں کے نزول ہوتا ہو، کیا اس کو یہ جملہ کہنا ہو کہ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو دلوں پر ٹوٹتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پر ٹوٹتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں بس آپ سے چند جملے کہوں گا، ایک ماں کی حیثیت سے ماں پر کیا مصائب ٹوٹتے ہیں، ایک بیوی کی حیثیت سے اس بیوی کے اوپر کیا مصائب ٹوٹ سکتے ہیں۔ ایک ماں کی حیثیت سے اگر کسی کو مصیبت دیکھنی ہے تو بی بی طاہرہ کے وجود مقدس کو دیکھیے، کون سی اولاد ہے جو اسلام کی راہ میں قربان نہ کی۔ اگر ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو بی بی طاہرہ کے وجود مقدس کو دیکھیے، اپنے شوہر کو کس کس طرح اسلام کی راہ میں قربان کیا، اور اس کے بعد اس قوم کی سیرت اور اس قوم کی فطرت کو دیکھیے کہ جب ختمی مرتبت کا انتقال ہو گیا تو تسلیت دینے کے لیے آگ لے کر دروازے پر آ گئے، اور وہ جملہ ادا ہو گیا کہ اگر یہ دروازہ نہ کھلا تو اسے آگ لگا دیں گے۔ بی بی طاہرہ نے فرمایا اگر میں گھر کے اندر ہوں کہاں بلاؤ ہو، اور بس وہ حادثہ پیش آیا۔ پروردگار عالم نے بی بی کو کیا صبر دیا، وہ موقع آیا کہ امیر المومنین نے ام سلمہ سے کہا، بی بی ام سلمہ بچوں سے کہنا اگر گریہ کر رہا ہو تو آہستہ آواز میں گریہ کرے، باہر کوئی آواز نہ جائے۔ مولا مشغول ہوئے، کفن و دفن کا مرحلہ آیا، بس ایک موقع آتا ہے، مولا نے اپنا باوا اتار دیا، اپنا ماتم شروع کر دیا۔ ام سلمہ آ گئی، اے مولا آپ نے خود فرمایا تھا گریہ آہستہ آواز میں کرنا۔ یہ تو مولا جانتے تھے کہ یہ مصیبت کیا مصیبت تھی۔ کیا روایتوں میں نہیں سنتے آپ کہ مولا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اطلاع ملتی ہے بی بی طاہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی، بس زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب، یہ غم کیسا غم ہے جس نے حیدر کرار کو زمین پر بٹھا دیا۔ ابھی زمین پر بیٹھ رہا تھا، ابھی غم اور بڑھا، پھر وہ موقع آیا، کفن دے دیا، حسنین کو بلایا، اے بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ اگر کوئی معنویت پہچانتا ہوتا تو ان حسنین کی معنویت کو جانتا ہوتا۔ بس امام حسن تشریف لائے، اپنی ماں سے الوداع کر لیا، اب سید الشہداء نے الوداع کرنا تھا۔ یہ کیا خواہش تھی، فرمایا میں اپنی ماں سے اس وقت الوداع کروں گا جب میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی۔ یہ حسین ہے، یہ کائنات کا ایک اور نظام ہے،
یہ وہ بچہ ہے جس کی ولادت سے پہلے شہادت کا گریہ ہوا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی ولادت پر رسول خدا نے گریہ کیا ہے۔ اب کھڑے ہوئے ہیں، پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے پھر میں الوداع کروں گا۔ اب کوئی کیا سمجھتا، مذمت کمر ٹوٹے، اے سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، بچہ ماں کی لاشے پر، ہاتھ میں قیدی، نداء یا علی، بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میں کہوں گا سید الشہداء، آپ نے اپنی ماں کو الوداع کہا، لیکن آپ کی ماں نے ابھی الوداع نہیں کہا، ابھی شب عاشور اسی ماں کی آواز آ رہی ہے، ابھی گلے نیزے پر لگے ہوئے سروں کے ساتھ اسی ماں کو بہت لمبا فاصلہ چلنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ